بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تلاش نیوز پر دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ حسب سابق میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود سینئر صحافی کسی تعارف کے محتاج نثار چودھری صاحب، ان سے ہم پوچھیں گے آج بہت اہم ترین موضوعات ہیں اور عام خبروں سے ہٹ کے کچھ خبریں ہیں۔ ایک تو گردش کر رہی ہے افواہ یہ کہ انوار الحق کاکڑ جو ہے ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کی جگہ کون نیا پرائم منسٹر آ رہا ہے نگران، اس پر بات چیت کریں گے۔ پھر اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان نہ ملا تو وہ کون سے انتخابی نشان پر الیکشن لڑے گی، اس حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ہے تھوڑی سی، اس پر بات چیت کریں گے۔ پھر شکاگو میں ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ شکاگو میں پلان تھا پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پہ جو لوکل کارکن ہیں ان کا احتجاج کا پروگرام تھا، پروٹیسٹ ریلی تھی، لیکن وہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر کے ذریعے ان کو جو ہے منع کر دیا کہ وہاں پہ کسی قسم کا احتجاج نہ کریں۔ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات جو بھی ہیں اب جس طرح بھی ہیں، لیکن بیرون ملک جو ہے نا ہم اپنی فوج یا اپنے عوام کی کسی طرح کی بھی تضحیک یا اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے نا وہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو یہ موضوعات ہیں، اس کے علاوہ کچھ ایک دو موضوعات اور بھی ہیں۔ سب سے پہلے چوئی صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیوز میں۔ سر آپ کو بہت شکریہ جو آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا۔ جو صاحب پہلا سوال، افواہ جو نا بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے اور بڑے ہائر لیول پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ انوار الحق کاکڑ جو ہیں نگران پرائم منسٹر، ان کی کارکردگی کچھ اتنی اچھی نہیں، اس لیے ان کی جگہ کسی نئے نگران وزیر اعظم کو جو ہے نا تلاش کیا جا رہا ہے۔ تاج صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ آج ہمارے پاس جو ہے نا جو موضوع ہیں بڑے وہ ہر تک روزانہ کے جو روزمرہ کی جو روٹین ہوتی ہے اس سے ہٹ کر ہیں۔ نو ڈاؤٹ آپ نے جو ابھی 3-4 خبریں جو اپنے انٹرو میں بیان کی ہیں وہ بلا شبہ ایسی خبریں ہیں کہ جن پر بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ سب سے عام بات جو آپ نے ابھی کہی ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو جو ہے وہ برطرف کر کے ہٹا کے ان کی جگہ جو ہے نیا وزیر اعظم جو ہے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبر کے اندر صداقت بالکل ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتی ہے، اور یہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران تو صاحب یہ بات یہاں پہ کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ افواہ ہے، لیکن ہائر لیول پہ افواہ یہ چل رہی ہے، اس میں صداقت بھی ہو سکتی ہے جیسے آپ نے کہا۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا نا، میں وہی اسی طرف آ رہا تھا کہ گزارش یہ ہے کہ یہ افواہیں ضرور گردش کر رہی ہیں، لیکن یہ 24 گھنٹے کے اندر میں بتا رہا ہوں کہ اگر اس کے اندر کوئی صداقت ہوئی تو اس کا جو ہے نا وہ پیرامیٹر بھی طے ہو جائے گا۔ تو دوسری طرف جو آپ نے کہا ہے کہ انوار الحق صاحب کی جو برطرفی ہے یہ کیوں، میرا مطلب نگران وزیر اعظم کے طور پہ وہ آئے تھے اور انہوں نے جو 90 دن کا جو اپنا ٹائم پیریڈ تھا وہ پورا کرنا تھا، لیکن وہ اپنے 90 دن کا ٹائم پیریڈ پورا نہیں کر رہے اور ان کی جگہ جو ہے مجبوراً جو ہے میرا مطلب ہے کہ ہماری جو معتبر شخصیات ہیں ان کو نیا وزیر اعظم لانے کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے، اور اس کے اندر صرف اور صرف جو مجھے وجہ نظر آ رہی ہے، باقی کئی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں، الیکشن کا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے، ملک میں امن و امان کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، دیگر اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب کی جو کارکردگی رہی ہے پچھلے 2 ماہ سے، میں سمجھتا ہوں وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اطمینان بخش نہیں تھی، اور جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا تھا، بلایا گیا تھا کہ وہ آ کے ملک میں 3 ماہ کے اندر اندر جو ہے نا انتخابات کرائیں، جس میں ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ 54 جو ہے دن جو ہے یہ آئین کا ایک تقاضا ہے کہ جس دن آپ کے الیکشن ہونے 8 فروری کو، اس سے 54 دن قبل جو ہے وہ آپ نے الیکشن جو ہے نا وہ شیڈول اناؤنس کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج الیکشن شیڈول پہ اناؤنس اچھا چوئی صاحب، آپ نے ایک پروگرام میں ہمارا پیچھے جو ایک پروگرام کیا تھا ہم نے، اس میں آپ نے کہا تھا جی 12 یا 13 تاریخ کو الیکشن شیڈول آ جائے گا۔ جی میں نے 12 تاریخ دی تھی۔ جی آپ نے 12 دی تھی، میں نے کہا تھا جی نہیں جی 14 15 یا 16 یہ 2-3 دن ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، لیکن ابھی تک اس کے کوئی آثار بھی نہیں ہیں۔ پھر جو ہے نا آروز جو تعینات کیے تھے، الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کیا تھا، نوٹیفائی کیا تھا، اس کو بھی جو ہے نا اس پر اعتراض جب آئے تو ہائی کورٹ جو ہے لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے اس کو معطل کر دیا تھا، اور اب جو ہے نا اس پر ایک لارجر بینچ بننے جا رہا ہے، بن گیا ہے بلکہ۔ جی جی تو وہ اس کی سماعت کرے گا، اس میں ظاہر ہے کچھ ٹائم لگے گا۔ پھر جو آروز کی تعیناتی، اثر نو تعیناتی ان کی جو آلریڈی کیے تھے ان کی ٹریننگ شروع ہو رہی تھی، لیکن وہ چونکہ معطل ہو گیا ہے تو اب نئے آروز جو ہے نا وہ اس سے جو نوکر شاہی ہے، اس کے علاوہ دیگر اداروں سے، عدلیہ سے بھی ہو سکتے ہیں، ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، دیگر ادارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہے جی ایسے ہوتا ہے۔
تو اس کو آپ یہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا الیکشن ان تمام معاملات کی وجہ سے کچھ آگے آپ کو جاتے نظر آ رہے ہیں؟ جی طاہر صاحب، بڑا ہی اچھا آپ کا کویشچن ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے کی یہ بات ہے، اور یہ آج لاہور ہائی کورٹ میں جو لارجر بینچ ہے وہ تشکیل پا گیا ہے. اور یہ جو نوٹیفیکیشن جو تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، جس نے میں آروز کی تعیناتی ہوئی تھی، ڈپٹی کمشنر جو تھے وہ آروز تعینات کیے گئے تھے، اور ان پر پی ٹی آئی کے جو کی طرف سے ایک درخواست ہائی کورٹ لاہور میں موو ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ڈپٹی کمشنر کے تعیناتی پر اعتراض ہے، جس پر ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا کر کہا تھا کہ ہمیں اس پر لارجر بینچ تشکیل دے گی. آج وہ بینچ جو ہے وہ لارجر بینچ تشکیل پا گیا ہے. چوہدری صاحب، اس اعتراض کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس اعتراض کی وجہ جو انہوں نے پی ٹی آئی نے بیان کی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں یہ حکومتی نمائندے ہوتے ہیں، اور ہمیں حکومتی نمائندوں کی نگرانی میں انتخابات قبول نہیں ہیں. ہمیں خدشات لاحق ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دھاندلی کروائیں یا دھاندلی کرنے کی کوشش کریں، جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ غیر جانبدار لوگ جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں. جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیگر اداروں سے، جیسے کہ میرا مطلب عدلیہ ہے آپ کی، اس کے بعد سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ہے، یا دیگر اور ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں سے جو ہے نا یہ آدمی لیے جائیں. یہ ڈپٹی کمشنر کی جو تعیناتی ہے اس کو معطل کیا جائے، اور اس پر ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ معطل کر دیا. ڈپٹی کمشنر نہیں ہے، بلکہ ان کی یہ جو انتظامی مشینری ہوتی ہے اس میں نیچے جو نا اے سیز تک، اور اس سے بھی نیچے جو نا مجسٹریٹ وغیرہ، یہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے، بالکل ٹھیک ہے. اور طاہر صاحب گزارش ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو بینچ ہے یہ تشکیل پا گیا. یہ جسٹس علی باقر نجفی جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہوں گے، اور باقی جو جسٹس اس میں شامل ہیں، جس میں جسٹس سلطان تنویر ہیں، جسٹس جواد حسن ہیں، جسٹس شہرام سرور ہیں، جسٹس سرفراز ڈوگر شامل ہیں. یہ 5 رکنی جو بینچ ہے یہ تشکیل پا گیا، اور یہ اب 18 دسمبر 2023 کو جو ہے اس کی سماعت کرے گا. اچھا چوہدری صاحب، یہ سماعت کرے گا. اور دوسرا مجھے اس کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ آپ اب الیکشن کی نئی ڈیٹ کیا دے رہے ہیں؟ اس کی شیڈول کی نئی ڈیٹ کیا دے رہے ہیں؟ سر میں نے جیسے آپ کو بتا دیا تھا کہ 54 دن کے اندر اندر شیڈول اناؤنس ہونا ایک وہ تو نہیں ہوا. آئینی تقاضا ہے. وہ آج دن پورے ہو گئے ہیں آپ کے، وہ آج دن پورے ہو گئے ہیں. اور الیکشن شیڈول اگر آ جاتا ہے ویل اینڈ گڈ، یا کل آ جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، کیونکہ ایک 24 گھنٹے کا کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کے ملک میں جو الیکشن شیڈول جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. جو صاحب الیکشن شیڈول اور آرز کی تعیناتی یہ آپس میں ان کا لنک نہیں ہوتا، لازم و ملزوم نہیں ہوتے؟ جی بالکل لازم و ملزوم ہوتے ہیں نا سر. گزارش یہ ہے کہ یہ آرز کی تربیت ہونی تھی کہ آپ نے الیکشن جو ہے وہ کس طریقے سے ملک میں منعقد کروانے ہیں، کس طریقے سے بیلٹ باکس کی تقسیم ہونی ہے، اور کس طریقے سے آپ نے ووٹر کا ووٹ جو ہے نا وہ کاسٹ کروانا ہے. یہ سارا پروسیس رک گیا ہے سر. اب یہ نئے سرے سے جب یہ پروسیس شروع ہوگا اس کے بعد آپ کا الیکشن شیڈول آئے گا، جس کی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن کا جو ملتوی ہونا ہے اس کے اندر جو خبریں پچھلے چند دنوں سے گردش کر رہی تھیں اس کے اندر کوئی جو صداقت مجھے نظر آ رہی ہے. نواں کٹا کھل گیا جو صاحب. جی آپ دیکھتے ہیں اس کٹے کو باندھتا کون ہے، لیکن یہ کٹا کھل گیا ہے. اب دیکھنا پڑے گا اس کو باندھے گا کون، سپریم کورٹ باندھے گا یا اس کو کون باندھا ہے، کیونکہ آپ کے نگران وزیر اعظم وہ بھی جا رہے ہیں، اور آگے نیا کیا سیٹ اپ بنتا ہے اس کے بارے میں جو ہے نا ابھی آپ کو 2-4 دن تک اندر مزید جو خبریں وہ کلیئر ہو جائیں گے 2-4 دنوں کے اندر. چلیں چوہدری صاحب، ہمارے آرمی چیف جو نا انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا. اس دورے کے دوران شکاگو میں جو پاکستانی ہیں ان کی ظاہر واضح اکثریت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو انہوں نے ایک پلان کیا تھا کہ وہ احتجاج کریں گے جو کچھ عمران خان کے خلاف، وہ بقول ان کے جی جی کہ 200 کے قریب جو ہے نا مقدمات ہیں، اور الیکشن کے حوالے سے ان کو انتخابی مہم نہیں کرنے دی جا رہی، اور دیگر معاملات کے حوالے سے نا انہوں نے ایک پلان کیا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے. لیکن جب یہ پتہ چلا عمران خان کو تھرو گور صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین ہیں، تو عمران خان نے ان سے کہا کہ ان کو منع کریں، یہ ہمارے اپنے اندرونی معاملات ہیں، یہاں پہ جو بھی اختلاف ہو سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں یا کچھ سنتے ہیں کہتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، ہمارا اندرونی معاملہ ہے. لیکن بیرونی ممالک، کسی بھی بیرونی ملک میں نہیں چاہتا کہ ہماری فوج یا ہماری قوم کے خلاف کوئی کسی قسم کا احتجاج ہو ہمارے اداروں کے خلاف. کیا کہیں گے؟ طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ بھی آج کی بڑی بریکنگ نیوز خبر آپ نے مجھے دی ہے کہ شکاگو میں ہمارے جو آرمی چیف امریکہ کے دورے پر ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں وہاں پہ وہ عمران خان صاحب کی حمایت میں وہ مظاہرہ کرنے جا رہے تھے. ہمارے آرمی چیف سے کچھ مطالبات کرنے تھے، اور اس کو انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پر اس کو انہوں نے ملتوی کر دیا. اب یہ مظاہرہ جو ہے یہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا امر ہے، اور اس کی جو ہے جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ آرمی چیف جو ہے وہ ایک ادارے کے سربراہ ہیں، اور وہ
وہاں پہ امریکہ میں اگر وہ گئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، ملک کے اندر جو امن و امان کا مسئلہ ہے درپیش ہے، دیگر جو ہماری معیشت جس طرح تنزلی کی طرف جا رہی ہے، وہ سارے امور کو طے کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں. اور اس دوران اگر ان کے خلاف وہاں پہ کوئی مظاہرہ ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی نیک نامی نہیں تھی. اور یہ بہت اچھا اور اقدام ہے عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے فوری طور پر اپنے گور خان کے ذریعے جو ہے ورکروں کو منع کر دیا ہے کہ یہ آپ مظاہرہ فوری طور پر روک دیں، اور قطعاً اس مظاہرے کی ضرورت نہیں ہے. جی وہ ہونے سے پہلے جو ہے نا انہوں نے روک دیا کہ اس کی کوئی ضرورت یہ بہت اچھا اقدام ہے سر، بہت اچھا اقدام ہے. جی اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اچھا چوہی صاحب، مجلس وحدت المسلمین یہ ہماری ایک سیاسی جماعت ہے، پاکستان کی بے شمار سیاسی جماعتوں میں یہ بھی شامل ہے. اس کا ایک وفد جو ہے راجہ ناصر، غالباً ان کے جو نا چیئرمین راجہ ناصر ہیں، راجہ ناصر عباس، وہ کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے. انہوں نے بیرسٹر گور کو جو مبارکباد بھی دی ہے، اور مبارکباد کے ساتھ انہوں نے پیشکش بھی کی ہے کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، جو کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے روز بروز، اس کے تحت اگر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگتی ہے یا اس کو بلے کا نشان نہیں دیا جاتا تو ہماری طرف سے کھلی آفر ہے. یہ مجلس وحدت المسلمین کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی طرف سے انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے کھلی آفر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہمارے انتخابی نشان پر ہمارے پلیٹ فارم کے آ کر اور ہمارے ساتھ مل کر الیکشن لڑے. 1 2 3 یا اس طرح کی کوئی سیٹیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم ان سیٹوں کے علاوہ ہمارا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے، غیر مشروط طور پہ ہماری خدمات حاضر ہیں. کیا کہیں گے؟ طاہر صاحب، آج آپ کے پاس ساری حیرت انگیز خبریں ہیں، اور یہ بھی خبر آپ نے بڑی جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کہاں سے لے کے آتے ہیں آپ اس طرح کی خبریں، اور مجھے آپ ان خبروں پر بھی تجزیہ کا کہہ دیتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ جو جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وحدت المسلمین جو جماعت ہے جس کے سربراہ علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، اور انہوں نے یہ آفر کیا ہے پاکستان تحریک انصاف، راجہ ناصر عباس سے میں وہی کہا ہے، راجہ ناصر عباس صاحب کو آفر کیا ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے ہمارے جو انتخابی نشان ہے، ہمارا جو انتخابی نشان ہے اس پر الیکشن لڑ رہے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ماضی میں لے کے چلوں گا. یہ جو وحدت المسلمین کے جو لوگ ہیں، یہ ان کا تعلق اہل تشیع سے ہے، اور یہ انہوں نے آلریڈی پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کی ہوئی ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا اچھا اٹھن بیٹھن ہے، اور بڑی گپ شپ ہے راجہ ناصر عباس صاحب کی ان کے ساتھ. اور انہوں نے اگر ان کی اپنی جو سیٹیں ہیں وہ تقریباً جو ہے آپ نے جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کچھ سیٹیں ہیں وہ اتنی زیادہ سیٹیں نہیں ہیں ان کے پاس اتنی اکثریت نہیں، لیکن انہوں نے یہ اگر آفر کیا ہے اگر بلے کا نشان جو ہے وہ آپ بیلٹ پیپر سے غائب کرتے ہیں تو یہ وحدت المسلمین کے ساتھ مل کے پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا ایک، اور وحدت المسلمین کا جو انتخابی نشان جو صاحب ٹینٹ، جی جو بھی ہے ان کا نشان ہو، تو اگر یہ نشان ان کو مل جاتا ہے اور میں ساتھ وحدت المسلمین کی حمایت ان کو مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سر یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. اور اس وجہ سے پاکستانی انصاف کی جو پہلی بڑی پاپولر جماعت ہے مزید جو ہے اس کی پاپولر کو تقویت ملے گی، اور یہ اتحاد جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ کافی بڑا اتحاد ثابت ہوگا. جی بالکل صحیح ہے چوہی صاحب. اچھا، پاکستان تحریک انصاف انہوں نے اب ایک نئے نعرے کے تحت جو نا الیکشن میں جانے کی تیاری کی ہے. وہ نیا نعرہ کیا ہے؟ نظام بدلو پاکستان بدلو. گڈ. پہلے جو سب کیا تھا ان کا نعرہ؟ نیا پاکستان، نیا پاکستان، نواں پاکستان، نیا اور پاکستان. اب نظام بدلو پاکستان بدلو. لیکن اس میں کچھ انہوں نے اپنے اوپر خود ہی کنڈیشنز بھی لگائی ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے کوئی اشتعال انگیزی ہو، یا ریاست اور ریاستی ادارے جو ہیں ان کے خلاف کوئی جو عمل ہو یا کوئی سرگرمی ہو، اس طرح کا ہم وہ بالکل کچھ بھی نہیں کریں گے. لیکن نظام بدلو پاکستان بدلو اس کے تحت ہم الیکشن لڑیں گے، یہ فیصلہ ہوا ہے. اس کی منظوری بھی دی ہے انہوں نے عمران خان نے. کیا کہیں گے؟ جی طاہر صاحب، میں نے اس کے اوپر اب کیا کہنا ہے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آج آپ نے جتنے بھی سوالات مجھ سے کیے ہیں یہ سارے ہی میں سمجھتا ہوں انتہائی اہم ترین سوال تھے، اور آپ نے یہ خبریں جو آپ ساری اکٹھی کرتے ہیں آپ یہ آپ کا تان جگرا ہے اور آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے. یہ خبریں آپ لے کے آتے ہیں، اور یہ جو بھی آپ نے کہا ہے کہ یہ جو جس چیز کا آپ حوالہ دے رہے تھے کہ آپ انہوں نے یا نیا نعرے کے ساتھ جو ہے نا نظام بدلو پاکستان بدلو، نئے نعرے کے ساتھ جو ہے انتخابی میدان میں وہ کودیں گے. اور اس سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف جس وقت 2018 کے الیکشن میں برسر اقتدار آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا اس نعرے کے تحت آئی تھی کہ نیا پاکستان جو ہے نا وہ ہم اس کو بنائیں گے. پھر ان کا نعرہ بدل کے آ گیا تھا، ریاست مدینہ پہ آ گیا تھا، اور اب ان کا جو نیا نعرہ بتا رہے ہیں کہ وہ نیا پاکستان، نظام بدلو اور نیا پاکستان جو ہے نا وہ اس طرح کا نعرہ آپ جو ہے نظام بدلو پاکستان بدلو مختلف نہیں ہے. نیا پاکستان ہو گیا، ریاست مدینہ ہو گئی، وہ بھی ایک تبدیلی کی بات تھی، یہ بھی تبدیلی کی بات ہے. الفاظ کا ہیر پھیر ہو سکتا ہے لیکن مقصد ان کا وہی ہے. اچھا چوہی صاحب، ایک چلتے چلتے آخر میں جو نا کچھ دن پہلے 4 یا 5 دن پہلے غالباً بشرا بی بی
مہر بانو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی ہیں، اور اس کے علاوہ علیمہ بی بی، یہ جب جیل میں گئے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے تو ان کو ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا۔ بڑی شرمناک بات ہے سر، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات علیمہ خان نے آ کے خود جو ہے نا میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ بات بتائی تھی کہ ہم جس وقت ملاقات کے لیے نہیں، لیکن ان کو جی کمرے میں بند کرنا اور پھر تالا لگانا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد تو مجھے نہیں پتا، یہ جو جنہوں نے تالا لگایا یہی مقصد وہی بتا سکتے ہیں۔ مجھے صرف اتنا پتہ چلا ہے، وہ بھی حلیمہ بی بی کے تھرو کہ جس وقت ہم ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں، نہ صرف ہمارے کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا بلکہ باہر سے وہاں پہ لاک لگا دیا گیا، جس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں بعد میں جس پر تھوڑا سا انہوں نے کوئی شور وغیرہ بھی کیا کہ تالا جو ہے وہ کھولا جائے، تو کافی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ تقریباً کوئی آدھ پون گھنٹے کے بعد جو ہے وہ تالا کھولا گیا اور ہمیں وہاں سے رہائی ملی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمیں بھی اب جو ہے نا جیل سے رہائی نہیں ملے گی، ہم بلکہ ہمیں بھی شاید وہ قید کر دیں گے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں الحمدللہ ہمیں تالا کھل گیا اور ہم جیل سے باہر آ گئے۔ چلیں، بہت شکریہ جوئی صاحب، ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے ناظرین سے بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔